السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شادی، خطبہ نکاح، جہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ ومن رغب علی سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں شادی مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم خطبہ نکاح سنتے ہیں انشاءاللہ، خطبہ سنتے ہیں انشاءاللہ، شادی کا، نکاح کا خطبہ۔ جی، تو یہ خطبہ نکاح تھا، سورۃ النساء کی آیات تھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ومن رغب من سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو خطبہ نکاح ہم دیکھتے ہیں۔ خطبہ نکاح اس کا ترجمہ جی، تو یہ خطبہ نکاح تھا، سورۃ النساء کی آیات تھی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ومن رغب من سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو خطبہ نکاح ہم دیکھتے ہیں۔ خطبہ نکاح اس کا ترجمہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے، اسکرین پہ آئے گا ابھی ترجمہ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا لایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔
اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ آپ ایسا کریں عظمیٰ جی، اس کی ریکارڈنگ کر لیں، زوم کی، ٹھیک ہے، زوم کی ریکارڈنگ کر لیں۔ اچھا، ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کا مطلب ہے کہ ایسی بات کہنا یا وہ الفاظ کہنا جس سے نکاح بن جاتا ہے۔ اس میں ولی صریح الفاظ میں لڑکے سے پوچھتا ہے کہ اتنے حق میں ہے کہ عوض تمہیں یہ لڑکی قبول ہے، تو مرد اقرار کرتا ہے 3 دفعہ ایسا پوچھنے سے نکاح یعنی عقد بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، وہ کہتا ہے قبول ہے قبول ہے، 3 دفعہ عقد بن جاتا ہے۔ نکاح کی مبارکباد۔ عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت نے سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا تو میری والدہ ام رومان بنت عامر مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے کر آئیں۔ وہاں انصار کی کئی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھ کو میری ماں کو یوں دعا دی، مبارک مبارک، اللہ کرے تم اچھی ہو، تمہارا نصیبہ اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں ان آیات کا انتخاب فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ ہر آیت میں تقوی کا ذکر آ رہا ہے، ہر آیت میں تقوی کا ذکر آ رہا ہے، اور ہر آیت تقوی کے حکم سے شروع ہو رہی ہے، اور تقوی ہی اس کا بنیادی پیغام ہے، کیونکہ دو لوگ رشتے میں جڑ رہے ہیں، دو میاں بیوی، تو جو ہے جب ڈر ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، جب بھی ایک دوسرے سے ڈر کے ایک دوسرے کے حقوق دیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد نکاح کے بعد مبارکباد دعا کی صورت میں دینی چاہیے، اور یہ دعا دیکھیں اسکرین پہ، آپ لوگ دیکھیں، نکاح کے بعد مبارکباد دعا کی صورت میں دینی چاہیے۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ اس کی آپ دعا اسکرین پہ دیکھیں، اللہ تجھے اور تم دونوں کو بہت برکت عطا فرمائے اور تمہارے درمیان بھلائی پر اتفاق پیدا فرمائے۔ تو یہ دعا ہمیں دینی چاہیے دلہا دلہن کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کا اعلان ہونا چاہیے، اعلان نکاح تو شادی بغیر اعلان کے نہیں ہونی چاہیے۔ وہی ہم کرتے ہیں کہ کارڈ بانٹتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو نکاح کے مقاصد، نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے، نکاح باعث راحت اور سکون ہے، نکاح انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے، نکاح سے دین مکمل ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ نکاح باعث راحت اور سکون ہے، اور اس کی سورۃ الروم آیت نمبر 2 میں فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یا یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں کیا بتایا کہ تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ تو محبت اور رحمت ہونی چاہیے میاں بیوی کے درمیان، اور سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ رشتے جوڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی یہ کہ ہمارے دین میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی دو لوگ اپنے لڑکا لڑکی محبت ہو گئی یہ چاہتے ہیں تو کیا ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جانا چاہیے، والدین کو بھی پتہ چلے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہم اس دنیا میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا، کہ لڑکا کما رہا ہو اور شادی کے لیے اتنا پیسہ ہو، اتنا جہیز ہو، اتنا گولڈ میں بناؤں وغیرہ وغیرہ، تو سب کو معلوم ہے نا۔ تو نکاح انسان کو بدکاری سے بچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت
تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا کرتا ہے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کو بچاتا ہے۔ اور جو شخص خرچ کی، یہ حدیث ہے آپ کے پاس شاید میں جو پڑھ رہی ہوں، اگر ہے تو اسکرین پہ لے آئیں۔ جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کا ارادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات میں، ارشاد باری تعالیٰ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے کنبے اور قبیلے اس لیے بنا دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ لیکن ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے کنبے قبیلے پہچان کے لیے بنائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی، اس قبیلے میں شادی نہیں کروں گی، یہ صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں نا۔ اور ہم لوگ جو ہے وہ کرائٹیریا رکھ لیتے ہیں کہ اس خاندان میں نہیں کرنی، ادھر نہیں کرنی، حسن و جمال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، وہی تو ہے جو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز قابل ترجیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنا دی، اللہ تعالیٰ نے قبائل بنا دیے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے تقویٰ کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ یہ خاندان، وہ حسب نسب، ہمارا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الخبیث، اب پھر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبیث للخبیثین، الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سورۃ النور آیت نمبر 6۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ اب ہم کن لوگوں میں سے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے نا، یہ سارا کرائٹیریا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم کن لوگوں میں سے ہیں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ رشتہ کرنے کا طریقہ کار، رشتہ آپ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے، بچوں کی کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کی، کسی کی بھی کر رہے ہیں، اچھے ساتھی کے لیے دعا کرنا، بچوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنا اچھا ساتھی مانگے۔ پھر استخارہ کریں گے، پھر استخارہ کر کے رشتہ آ گیا، استخارہ کیا، پھر جس سے کرنا ہے اس کی چھان بین یا معلومات کر لیں، لڑکی والے بھی کر لیں، لڑکی والے بھی کر لیں، پھر اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، دیکھنے کے آداب۔ اچھے ساتھی کے لیے دعا، اتنی اچھی دعا ہے سورۃ الفرقان کی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعائیں۔ اس کے بعد استخارہ کی دعا ہے، اسکرین پہ آپ دیکھیں گے، سب کو معلوم ہے استخارہ کی دعا، تو میں نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ آپ کے پاس کتابوں میں ہے، تو ہمارے پاس ویسے ہی ہمارا ٹائم تھوڑے سے 5 7 10 منٹ ہم لیٹ ہو گئے، سب کو معلوم ہے استخارے کی دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی میں نہیں پڑھ رہی ہوں، بہت اچھی دعا ہے، اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور آپ صحابہ نے فرمایا کہ استخارے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ کوئی فرض نماز ہمیں سکھا رہے ہو نا، اس طرح استخارے کی دعا سکھاتے تھے۔ اور استخارہ اصل میں اللہ سے مشورہ طلب کرنا ہے، اور استخارہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب اس کے لیے اگلا آپ دیکھیں سلائڈ، خواب سے تعلق۔ استخارے کا مطلب مشورہ طلب کرنا، اس کا میری بہنوں خواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس سے صرف اللہ تعالیٰ سے اپنے فیصلے میں خیر طلب کرتے ہیں، اگر وہ کام ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ خواب کے برے ہونے کی بنیاد پر بار دفعہ رشتے نہیں ہوتے اور لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی۔ استخارہ کوئی بھی کر سکتا ہے، بہتر ہے کہ فیصلہ کرنے والے خود کریں، جیسے ماں باپ یا پھر لڑکا اور لڑکی۔
ماں باپ بھی کریں اور لڑکا اور لڑکی سے بھی کہیں کہ وہ استخارہ کریں. پھر ہم چھانبین یا معلومات لینا. تو جب چھانبین کرنے جاتے ہیں تو جن سے چھانبین ہوتی ہے نا وہ صحیح مشورہ دیں ان کو چاہیے. اگر آپ سے کوئی پوچھنے آتا ہے کہ میری لڑکی کا ہو رہا ہے, وہ لڑکے والے کیسے ہیں, لڑکے کا ہو رہا ہے تو پوچھتے ہیں کہ لڑکی والے کیسے ہیں, تو صحیح مشورہ دیں اور جھوٹ نہیں بولیں, ان کی جو بات پتہ ہے وہی بولیں. اور پھر کیا کریں, جھوٹ سے کیا ہوگا, فساد ہو جائے گا. اب تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اسکرین پہ دیکھیں کہ ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار, بے شک جھوٹ بدی ہے اور بدی دوزخ کی آگ کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر فرمایا کہ جھوٹ سے فساد ہوتا ہے. جتنا آپ کو معلوم ہے ان لوگوں کے متعلق اتنا ہی بتایا کریں. صرف اس شخص تک بات پہنچائے جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا. جی کیا ہو رہا ہے, آواز نہیں آ رہی؟ آواز بہت کم. نہیں آپ اپنے فون کا والیوم کھولیں, ہم لوگوں کو تو ٹھیک آ رہی ہے, آپ اپنے فون کا والیوم ذرا تھوڑا بڑھا. جی باقی سب کو آ رہی ہے آواز؟ جی ہم لوگوں کو صحیح آ رہی ہے الحمدللہ. صرف اس شخص تک بات پہنچائے جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا. ہر ایک کو نہیں پہنچائے کہ ہاں میرے پاس فلاں آ گئی, اسما آ گئی, سائمہ آ گئی, فلانی آ گئی, شہناز آ گئی, اس کے بیٹے کا رشتہ آ گیا اور پھر میں نے تو یہ وہ نہیں, فلاں تو ایسے فلاں نہیں. جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے اسی کو بات پہنچائے, اسی تک. ان اللہ لا یحب المفسدین, بے شک اللہ تعالیٰ مفسد لوگوں کو نہیں پسند کرتا. اس طرح تو معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں ہم سب کو بات پہنچا کے. حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے معاویہ اور ابو جہم کے پیغام دینے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ نے فرمایا ابو جہم کے کندھے سے لٹ نہیں اترتا اور معاویہ مفلس ہے, ایک دمڑی نہیں اس کے پاس, تو اسامہ سے نکاح کر لے. دیکھیں یہ بات ہو گئی نا, دو آدمیوں کا بتا دیا کہ دونوں میں یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم جو ہے فلاں سے نکاح کر لو. ہونے والی شریک زندگی کو دیکھنے کا جواز. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو عورت کو ایک نظر دیکھ لے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھ لے, اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے, تو اس کو دیکھ لے. ہونے والے شریک زندگی کو دیکھنے کا جواز. حضرت مغیر بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے دیکھ بھی لیا ہے اس کو؟ میں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دیکھ لے اس کو, اس سے تم دونوں میں الفت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب دیکھنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں, مجھے کچھ سلائڈس کا شور نہیں ہے, آپ آگے دیکھتی جائیں, اگر میچ ہوتا ہے تو دکھا دیا کریں. دیکھنے کے آداب. کسی تقریب میں دیکھا جا سکتا ہے, کسی رشتہ دار کے گھر دونوں فریقوں کو بلایا جا سکتا ہے اور لڑکی والوں کو نہ بتا کر اذیت سے بچایا جائے, اور یہ کہ بتا دینا اچھا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی پریپیئرڈ رہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بات چیت کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا مگر ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے, تو اکیلے میں چھوڑ دینا چاہیے لڑکا لڑکی کو, گھر والے بیٹھے اور وہ دیکھ لیں. اگر آپ سے نے دیکھنے کا کہا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ لڑکا لڑکی اکیلے کہیں چلے جائیں گے کسی ریسٹوران میں یا کسی ہوٹل میں, نہیں. ایک اس کی طرح ادب سے لڑکی کے ماں باپ بھی ہوں, لڑکے کے بھی ہوں, لڑکا لڑکی بھی بیٹھے ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو. مصافحہ کرنا. لڑکی سے مصافحہ کرنے کی صورت میں اجازت نہیں ہے کیونکہ شادی سے پہلے وہ عورت اجنبی ہے اور اجنبی سے مصافحہ حرام ہے, ہاتھ ملانا حرام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کبھی کسی عورت سے نہیں لگا, البتہ آپ زبان سے عورتوں سے بات کرتے تھے. جب عورتیں زبان سے قول و قرار کر لیتی قبول اسلام کا تو آپ فرماتے اذهبی فقط بایعتک, جاؤ میں نے تم سب سے بیعت لے لی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کو پیغام بھیجنا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ام المومنین اگر حفصہ بیوہ ہو گئی تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لڑکی والے ہو کے لڑکے والے کو پیغام نہیں بھیجتے. کوئی خاندان میں پسند ہو, کوئی ملنے جلنے والے پر اتنا شرماتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے ام المومنین حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی, یعنی حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی, بیٹی تھی.
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں عثمان بن عفان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم حفصہ سے نکاح کر لو. انہوں نے کہا میں سوچ کر کہوں گا. کئی راتوں تک میں ٹھہرا رہا. پھر جو عثمان رضی اللہ عنہ جو مجھ سے ملے تو کہنے لگے میری رائے یہ ٹھہری کہ میں ابھی نکاح نہ کروں. آخر میں ابو بکر صدیق کے پاس گیا. ان سے کہا تم منظور کرو تو میں حفصہ رضی اللہ عنہ سے یعنی اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو رہا ہے. دیکھیں اب بیٹی کے باپ ہیں عمر رضی اللہ عنہ حفصہ کے اور رضی اللہ عنہ کے, اور ابو بکر عثمان سے رشتہ مانگ رہے ہیں. انہوں نے کچھ جواب ہی نہ دیا اور مجھ کو عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ غصہ ان پر آیا. خیر میں چند راتیں اور ٹھہرا رہا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا. میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. پھر جو ابو بکر مجھ سے ملے تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں جب تم نے مجھ سے حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لینے کا کہا تھا اور میں نے جواب نہ دیا تھا تو تم کو ناگوار گزرا ہوگا. میں نے کہا بے شک مجھ کو ناگوار گزرا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہیں دیا تھا کہ مجھ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا, یعنی آپ کی خواہش ان سے نکاح کر لینے کی معلوم ہوتی تھی اور مجھ سے بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیتا. البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کا ارادہ چھوڑ دیتے تو بے شک میں حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لے آتا. یعنی ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ ان دونوں کو حضرت ابو بکر کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں گے. تو بیٹی والے بھی پیغام, اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی والے بھی پیغام دے سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کا بیٹا اچھا لگتا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی سے نکاح ہو جائے. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ آیت 268-269 میں آتا ہے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے, مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے, جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. اب منگنی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ یا تو نکاح کر لے یا پیغام توڑ دے. منگنی کا اصل مقصد یہی ہے کہ جب ایک لڑکی یا لڑکا کسی دوسرے سے منسوب ہو جائے, اس کا اعلان ہو جائے تو کوئی دوسرے کے منسوب یا منصوبہ کو نکاح کا مزید پیغام نہ دے. یعنی ایک کا پیغام چل رہا ہے یا ہو چکا ہے تو کوئی دوسرا بیچ میں جا کے پیغام نہ دے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جہیز کیا ہے؟ جہیز وہ سامان ہے جو دلہن کو نیا گھر بسانے کے لیے یا اس کے نئے گھر کو بنانے کے لیے والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے. جہیز کے لیے مفسدات. جہیز ایک فساد ہے. بعض ماں باپ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ قرض لے لیتے ہیں, قرض لیا جاتا ہے. باپ یا بھائی پردیس چلے جاتے ہیں کہ چلو باہر نوکری کر لیتے ہیں, تھوڑا پیسہ کرنسی زیادہ آ جائے گا, ایکسچینج ریٹ زیادہ ملے گا تو ہمیں پیسے ہو جائیں گے بیٹی کی شادی پہ, بہن کی شادی پہ. خواتین تنہا رہ جاتی کیونکہ وہ باہر چلے جاتے ہیں, یا رشوت چوری یا غبن کا ارتکاب کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. چیز کم لانے پر لڑکی کو طعنے دیے جاتے ہیں, میکے بھجوا دیا جاتا ہے, طلاق دے دی جاتی ہے. نو بیاتہ دلہن کو جلا کر مرد جو ہے نو بیاتہ دلہن کو جلا کر یا مروا دیا جاتا ہے. کہیں خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے. اسراف اور دکھاوا. آپ ٹی وی کھولیں پاکستانی چینل سے ایسی نیوز آ رہی ہوتی ہے. اب آپ آگے دیکھیں غریب لڑکیاں اور جہیز. دوسرا سلائیڈ. ایک عالمی ادارے کی رپورٹ, پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد لڑکیاں شادی کے انتظار میں ہیں. 40 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی کی عمر بھی گزر چکی ہے. کئی والدین حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہو. اور یہ تو بہت پرانی رپورٹ ہے, اب تو پتہ نہیں کتنی ہے, تو میں نے بہت پرانی رپورٹ لگا دی. شادی کس کے ساتھ؟ اب یہ شادی لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے جہیز کے ساتھ ہو رہی ہے؟ شادی لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے, جہیز کے ساتھ نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز میں 1 چادر, 1 مشکیزہ اور 1 چمڑے کا تکیہ دیا تھا. ایک تکیے کا چمڑا دیا تھا جس میں اسخر گھاس بھری ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال و دولت کی وجہ سے,
یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے. اے انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کر. آخر سوال یہ ہے میری بہنوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کہا کہ دیندار عورت ہوگی تو وہ کیا کرے گی؟ بچوں کو دین پہ اٹھائے گی، اور پھر وہ صدقہ جاریہ بنیں گے، وہ دین پہ چلیں گے، اور آپ مرنے کے بعد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، دین کو پھیلائیں گے، آگے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بھی دین سکھائیں گے. حضرت اسماء بنت رضی اللہ عنہ بنت امیس کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب رخصت کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں بھیجی گئی تو ہم نے ان کے گھر میں اس کے سوا کچھ نہ پایا کہ وہاں ریت بچھی ہوئی تھی، اور ایک تکیہ تھا جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا، اور ایک گھڑا اور ایک پانی پینے کا پیالہ. یہ ہماری پیاری شہزادی، پیاری صاحبزادی چہی تھی، جو کہ بہت پیاری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا یہ جہیز تھا. یہ کوئی ہماری طرح کا مروجہ جہیز نہ تھا، انتہائی معمولی قسم کا چند ضروری سامان تھا. اور ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ. جہیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. سورۃ النساء آیت 34 میں فرمایا مرد عورت پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. گھر کی ضروریات کا انتظام کرنا لڑکی کی کے والدین کی نہیں، لڑکے کی ذمہ داری ہے. رسول اکرم، میری بہنوں جو کچھ بھی ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ سارا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہی ہوں. نہ میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں، میں کسی کو نہیں جانتی، گھر کے حالات میرے پرسنل کچھ بھی نہیں ہے. یہاں میری بہنوں جو بھی بات کی جاتی ہے قرآن و حدیث کے سے کی جاتی ہے. چاہے میرے گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہوں پھر بھی میں بات کرتی ہوں نا، کیونکہ قرآن و حدیث جب تک نہیں جانیں گے تو میرے عمل بھی نہیں بدلیں گے اور آپ کے بھی نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن چونکہ یہ لائیو بھی جا رہا ہوتا ہے اور بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہاں بات قرآن و حدیث سے کی جاتی ہے، ائمہ کرام کی اور اسکالرس کی، جو ان کے اس روشنی میں بات کی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے حقوق میں یہ بات واضح طور پر متعین فرما دی کہ بیوی خواہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کا نان نفقہ ہر صورت میں مرد ادا کرے گا. اسی لیے تو پہلے دن سے مہر کی صورت میں کچھ مال خاوند سے بیوی کو دلوا دیا جاتا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرے گا، عورت مرد پر خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے. پھر یہ جہیز اور یہ رسم آئی کہاں سے؟ جہیز کی رسم ان قوموں سے آئی ہے جن میں عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے کا تصور ہی نہیں. یہ ہم نے ادھر ادھر کے پڑوسی ملکوں سے ایک دوسرے سے سیکھ لیا. مختلف مواقع اور رسومات. اب ہم رسمیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتی کن موقع پر. ٹھیک ہے، مہندی، اسراف اور دکھاوا. اب آپ دیکھیں اسٹیج کیسا بنا ہوا ہے، کتنا اسراف ہے میری بہنوں. چند ہزاروں سے لے کے لاکھوں کے اسٹیجز ہوتے ہیں. آپ بھی اس دنیا میں رہتی ہیں، میں بھی رہتی ہوں نا، آنکھیں ہماری کھلی ہیں، دعوتیں بھی ایسی آتی ہیں. ٹھیک ہے، دلہن کو مہندی لگانا تو سنت ہے، مگر اس میں سے پیلا جوڑا پہننا اور کیا کرنا، پیلا جوڑا پہننا اور کیا وہ رسمیں وغیرہ ہوتے ہیں وہ بدعت ہے. اور ناچ گانا کرنا اور جو ہے ڈانس کرنا معصیت ہے. معصیت کیا ہے؟ گناہ ہے. ٹھیک ہے، مہندی اور پیلا رنگ کس کی آخر کس کی تخلیق؟ پیلے رنگ کے لباس ہوتے ہیں اور اتنے جوڑوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور ہماری ملک تو جو ہے غریب غربا ہے. کتنے میں نے لٹرلی لڑکے دیکھے اور لڑکیاں دیکھی اتنی کوالیفائڈ ہوتی ہیں، آگے پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن پیسے نہیں ہوتے کالجز میں جانے کے، بالکل پیسہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم علم کو عام کریں، ان جگہوں پہ پیسے لگائے جائیں. ایک ایک شادی پہ کتنے کتنے جوڑے، کتنی کتنی رسومات اور کتنے کتنے اوکیزنس، کتنے کتنے کھانے پینے پکائے، سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں بھی دیکھیں مہندی پہ بھی کیسے کیسے اسٹیجز ہیں. مہندی لگانا سنت ہے، مگر اس مہندی اور مہندی کے رسم و رواج میں کی بنا ڈالی، جو بنا ڈالی گئی، جو بنیاد ڈالی ہے، اس میں بہت فرق ہے. دلہن کو مہندی لگانا تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے اجتماع کرنا، گانے بجانے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، پیسے دے کے گانے والوں کو بلانا، کھانے کھلانا، پیلے رنگ استعمال کرنا،
ولیمے اور شادی کا کھانا ہے صرف. مہندی لے جانا، دلہن کی بہن کا دولہے کی انگلی پکڑنا، کسی غیر مرد کی انگلی پر پکڑ لینا، اپٹن ملنا، ٹھیک ہے، وہ بہنوئی ہے نا، وہ آپ کا محرم تو نہیں ہے. ان سب رسومات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں. جہیز کی نمائش، آخر کیوں؟ آپ دیکھیں کتنے بنڈلز رکھے ہوئے ہیں، کتنے اچھے اچھے ڈیکوریشن پہ دیکھیں کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، پھر ان ڈبوں پہ کتنا پیسہ، پھر پھولوں پہ، ہاتھ پہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے. پھر یہ سب دیکھ کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہی گھروں پہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جو ہے جہیز ملے گا اور سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لوگوں پر زمین میں دھسانے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھروں کی بارش برسنے کا عذاب آئے گا. مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ سچ نے فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، آلات موسیقی عام استعمال ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی. موسیقی کے آلات بھی گھر میں نہ رکھیں. بچوں کی اکثر فرمائش ہوتی ہے پیانو لے آئیں، بینجو لے آئیں. موسیقی کے آلات بھی گھر میں داخل نہ ہونے چاہیے. تو کیا ہوگا کہ آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی اور پتھروں کی بارشیں ہوں گی، صخریں مشق ہو جائیں گی، لوگوں کو زمین میں دھسائے جائیں گے. اس طرح کے عذاب آئیں گے. بارات کے گھر سے نکلنے سے پہلے کئی رسومات ہوتی ہے، مثلاً صحرا بندی اور بھی بہت سی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے مقصد کیا ہے؟ آخر کس کی تخلیق، کس کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ؟ وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے، اتنا بڑا پھولوں کا سہراب پہن کے ہیوی پھولوں والا منع کر رہا ہوتا ہے، بیچارے لڑکے منع کر رہے ہوتے ہیں. پھر آج کل تو بہت کم ہو گیا لیکن کچھ بھی ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں چیزیں کامن ہیں. ٹھیک ہے، شہر میں تو نہیں ہے لیکن کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ شہر میں بھی. آخر کس کی تخلیق؟ دیکھیں اس میں کہا وہ ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. سورۃ اللقمان 18. اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے آدمی کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں ڈولی بنائی گئی ہے، گاڑی پہ اتنا سجاوٹ ہے، اور پھر جن ملکوں میں چوری ڈکیتی عام ہے وہاں تو آپ خبریں دے رہی کہ بھائی آ جاؤ اس گاڑی کا پیچھا کرو، ہماری عورتوں کو بھی بے پردہ کرو، ان کے بھی ہاتھوں سے چوڑیاں نکال لو، گلے سے وہ ان کے گلو بند اور بریسلیٹ اور بڑے بڑے ہار، اور ہم تو دعوت دے رہے ہیں چور ڈاکو کو کہ چلو آ جاؤ تمہارے لیے محفل تیار ہے، آ جاؤ. اسراف اور دکھاوا بھی ہے نا یہ سب. ٹھیک ہے نا. اس کی بجائے ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو، بعض بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس موبائل نہیں ہو رہے ہیں، ہم گاڑی نہیں ہے، بسوں میں ٹرینوں میں ہمیں جانا پڑتا ہے، یا کوئی بھی ان کی ایسی ضرورت کی گھر کی چیز ہم دے دیں. کوئی اچھی قرآن کی جلدیں بھی آج کل تو 10 12 15 ہزار تک پہنچ گئی جس سے صدقہ جاریہ والے کام ہو. مطلب کوئی بھی ایسی اچھی چیز جو بچوں کے کام آئے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ خرچ کیا جائے اور ولیمے کا کھانا ہو جائے. ٹھیک ہے، لڑکیاں ڈھولکیاں بجا لیں، آ جائیں، گھر میں جمع ہو جائیں، ایک آدھ دو ڈشیں مل کے بنا لیں. کرنے کے کام، نکاح کے ارکان. نکاح میں 6 چیزیں ضروری ہوتی ہیں جنہیں ہم نکاح کے ارکان بھی کہتے ہیں. ولی کی موجودگی، گواہوں کا موجود ہونا، مہر، خطبہ نکاح، ایجاب و قبول، اعلان نکاح. ولی کی موجودگی. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور نہ تم مشرکوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. ٹھیک ہے، مشرکوں کو عورت نہیں دیں گے جب تک جو ہے اس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو یہاں پہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بچیاں ساتھ کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا بچی کو پسند آ جائے تو سامنے والا لڑکا یا لڑکی جب تک مسلمان نہ ہو جائے جب تک اس کو نکاح میں، اپنی عورتوں کو نکاح میں مت دیں. ولایت، اب ولی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر باپ نہیں ہے، شادی کے وقت ولی نہیں ہے تو بھائی بن سکتا ہے، بھائی نہیں تو دادا، تایا، چاچا، نانا، ماموں وغیرہ شامل ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر گاؤں یا شہر کا حاکم ولی بن کر عورت کا نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مہر اللہ تعالیٰ فرماتے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو. راضی خوشی سے مہر دینا چاہیے.
نکاح میں لڑکی کی رضامندی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور وہ اس نکاح سے ناخوش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا، یعنی چاہے تو نکاح قائم رکھے اور چاہے تو فسخ کر دے۔ اب دیکھیں ہمارا مذہب کتنا آزاد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل دین ہے، شاید زبردستی لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کے ماں باپ کی مرضی سے شادی ہوتی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو نکاح نہیں پسند تھا تو اس کا نکاح فسخ کر دیا، اس نے آ کے شکایت کی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ جوان عورت اپنی ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور کنواری اس کی اجازت لینی چاہیے، اس کے اذن اجازت، اس کا خاموش رہنا ہے۔ لڑکیاں خاموش رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا اذن ہے، اور لیکن بیوہ عورت جو جوان عورت ہے، جو بیوہ ہو گئی ہے، تو وہ اپنے ذات کے بارے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، وہ خود اپنا فیصلہ کرے گی کہ اس کو کہاں شادی کرنی۔ لیکن ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو اجازت لینی ہے، اس سے آپ اجازت لیں، اس کے لیے ولی ہوگا اور اس کی اجازت بہت ضروری ہے۔ عورت کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر درست نہیں۔ حضرت خنسا بنت خدام انصاریہ سے روایت ہے کہ وہ بیوہ تھی اور ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا جبکہ وہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کا ذکر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جو باپ نے کر دیا تھا فسخ کر ڈالا، یعنی توڑ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب ان کی عمر 7 سال کی تھی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا گیا جب ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور ان کے کھلونے کھیلنے کے دن تھے، کھلونے کھیلنے کے لیے ان کے ساتھ تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہوئے یعنی وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنا نکاح اپنے ولی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کرے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ باپ، بھائی، دادا، چچا، جو میں نے بتا دیا تھا، اگر والد ہیں تو پھر دوسرے نہیں ہیں، اگر والد نہیں ہے تو ساری تفصیل بتا دی تھی میں نے، آپ نے اسکرین پہ اسکرین شاٹ وہ دیکھ لیا تھا آپ نے۔ تو ولی ضرور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنا نکاح اپنے اختیار سے نہ کرے، اس لیے کہ اپنا نکاح خود کرنے والی تو زانیہ ہے، وہ اس کا ولی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر اپنے آپ نکاح نہیں کرے گی، نکاح کا اعلان ہوگا، لوگوں کو بلایا جائے گا۔ مہر کی مقدار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت 24، تو جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے سونے کی گٹھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، ولیمہ کیجئے چاہے ایک بکری ہو۔ علقمہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ کرتے ہیں کہ ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور نہ تو اس عورت کا مہر مقرر ہے، نہ ہی اس کے ساتھ جمع کیا، یعنی میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہوا، اور مر گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی قوم میں عورتوں کا جو مہر مقرر ہے اتنا ہی دیا جائے، نہ کم نہ زیادہ، اور اس پر عدت واجب ہے اور اس کو میراث بھی ملے گی۔ یہ سن کر معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہماری قوم کی ایک عورت برو بنت واشق کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا۔ ابن مسعود یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ ازواج مطہرات کے مہر، حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کیا تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا نصف اوقیہ، اور یہ سارا یعنی 12.5 اوقیہ یعنی 500 درہم بنتا ہے۔ ازواج مطہرات، وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم ہوتا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور ان کا مہر۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں، اسکرین پہ دکھا دیں، کہ وہ عبداللہ بن جہش کے نکاح میں تھی اور وہ حبشہ میں فوت ہوئے۔ نجاشی نے ام حبیبہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 درہم مقرر کیا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہریل بن حسنہ کی نگرانی میں روانہ کر دیا۔ قبول اسلام، مہر کا قائم مقام۔
رواہ النسائی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ سے اس شرط پر نکاح قبول کیا کہ اسلام قبول کرنا ہی مہر ہوگا۔ حضرت ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے ایمان لائی تھی۔ ابو طلحہ نے ان کو پیغام بھیجا تو انہوں نے ابو سلیم سے کہا کہ میں اسلام لا چکی ہوں، اگر تم اسلام لاؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ اسلام لے آئے۔ اسلام ہی ان دونوں کے درمیان حق مہر ٹھہرا اور اس کو دین اسلام نے بہت پسند کیا۔ سارے علماء لوگ سب نے پسند کیا کہ انہوں نے حضرت انس کی والدہ جو ہے ام سلیم نے بہت بڑی قربانی دی اور جو ہے حق مہر رکھا ان کے اسلام کا کہ تم اسلام لے آؤ، مجھ سے تو میں شادی کروں گی اور مجھے حق مہر مت دو۔ اتنی بڑی قربانی دی، جبکہ وہ امیر آدمی تھے، بہت سارا حق مہر دے سکتے تھے۔ تو کیا ہوتا تھا، تو ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ لوگ دین پہ آ جائیں، دین کے حلقوں میں آئیں، قرآن کو کھول کھول کے پڑھیں، ریکارڈنگ بھیجیں، لوگوں کو بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے آسان ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق مہر کے اعتبار سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بارے میں ہر بات میں فرماتے تھے کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت کھڑی کرو۔ 32.5 روپے حق مہر کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ دکھا دے ذرا اسکرین پہ، جس بہنوں کو ملا ہے میرا بھی 32.5 روپے حق مہر تھا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیں کتنے اندھیروں میں تھے، کتنی چیزیں نہیں پتہ تھی، لا علمی میں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے اور حق بہت سارا ہم اجر و ثواب لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں۔ گواہوں کا موجود ہونا، نکاح کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ نکاح کی مجلس میں 2 گواہ موجود ہوں۔ بغیر گواہوں کے نکاح صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں گواہوں کے بغیر نکاح کر لیتی ہیں وہ زنا کرنے والی۔ ایک ولی ہوگا، باپ، بھائی، چچا، دادا، ماموں، یعنی ایک وقت میں ایک ہوگا۔ وہ ساری چوائسیز اس لیے دی گئی کہ ایک اویلیبل نہیں ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے یا دوسرے ملک میں والد جو بھی ہے، تو اتنی ساری چوائس کہ محرم جو ہے وہ جو ہے ولی ہوں گے اور 2 گواہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنے والی چیز دف بجانا اور نکاح کا اعلان کرنا ہے۔ دف بجا کے اعلان کریں۔ بچیاں جو ہے دف بجا کے ڈھولکیاں رکھ سکتی ہیں، لیکن جو ہے بالکل بےہودہ قسم کے ایسے گانے جس میں جو ہے جذبات بھڑکیں، لڑکی کے وہ نہ ہو، لڑکے کزنز نہ ہوں، جو ان کے جو کزن بردرز ہیں وہ نہ ہوں، کوئی بھی نامحرم نہ ہو، تو لڑکیاں اپنا گانا بجانا اور دف وغیرہ بجا سکتی ہیں اور اس میں آپ اپنے گھر میں جو کھانے وغیرہ پکتے ہیں وہ کر سکتی ہیں اور خوش ہو سکتی ہیں۔ خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، چاہے وہ درسوں میں جاتی ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر گانا نہیں، موسیقی نہیں ہے، گانے کے گیت ہے اور کوئی ایسا گانا ہے جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جذبات بڑھ کے کوئی بےہودہ بے حیائی کی بات نہیں ہے، تو ایسے گانے بھی دف پہ گائے جا سکتے۔ ڈھول آپ کر لیں، ڈانڈیا آپ کر لیں، لیکن اسلام، مسلمان اور مومن اور مسلم خواتین جو ہے اور مرد جو ہے حد میں رہ کے کرتے۔ اسی طرح لڑکے کی ہے تو اپنے اپنے لڑکے بلا لے اور مل کے جو بھی اس کو کرنا ہے، لیکن موسیقی نہیں ہوگی اس میں۔ تو ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ زمین میں دھسایا جائے گا، چہرے مست کر دیے جائیں گے موسیقی کے آلات سے، پیچھے پڑھا نا آپ نے، یہ چیزیں نہ ہو۔ تو بہرحال مسلمان جو ہے حد میں رہ کے انجوائے کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی ملاقات پر شوہر کیا دعا کرے۔ سارے ارینجمنٹس ہم کرتے ہیں، سٹنگ ارینجمنٹ، اسٹیج، ڈریسز، سارے اوکیزن، سارے مواقع، لیکن ہم جو دعائیں بچی اور بچے کو سکھانی ہوتی، لڑکا لڑکی کو، وہ نہیں سکھاتے۔ جب وہ نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا نام شامل نہیں ہوتا کہ ملاپ کے وقت کیا ہوگا، دلہا دلہن کو کیا دعا دے گا۔ تو پہلی ملاقات پر شوہر کیا دعا کرے گا، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اللہ میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جس طبیعت پر اس عورت کو پیدا کیا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس عورت کے شر سے اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا گیا اس کے شر سے۔
اس کو ابو داؤد نے روایت کیا۔ اب صحبت کی دعا، جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا، جس کے لیے شادی ہوتی ہے کہ نسل انسانی چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی نفری کی تعداد پہ، کثیر تعداد پہ فخر محسوس کروں گا کہ میری امت دوسری امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے نسل انسانی کے لیے، اور جو ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے، جو ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہے، اس کے لیے نکاح رکھا ہے۔ نکاح میں یہ رشتہ حلال کیا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ ایک عورت اور ایک مرد اکیلے میں نہ ملیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جتنی ہماری خواہشات ہیں بہنوں بیٹیوں، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام رشتے میں رکھ دی ہے۔ نکاح کو سوری میں نے حرام کیا، یہ شیطان ہوتا ہے، حلال رشتے میں رکھ دی ہے۔ جتنی ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھا ہے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی چلائی، بہت بڑا کام رکھا ہے کہ نسل انسانی کو، اولاد کو جو ہے دین پہ اٹھانا ہے، اس کو صدقہ جاریہ اپنے لیے بنانا ہے، اس کو اللہ کی پہچان کرانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائے، اس کو اللہ سے جوڑنا ہے، اور جو ہے قرآن و سنت پہ چلانا۔ تو صحبت کی دعا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، اللہ تعالیٰ کے نام سے اے اللہ دور رکھ ہم کو شیطان سے، اور دور رکھ شیطان کو اس چیز سے جسے آپ ہم کو عنایت فرمائیں گے۔ کیا چیز عنایت فرمائیں گے؟ ملاپ سے اللہ تعالیٰ اولاد عنایت فرمائیں گے۔ تو پہلے دن کی دعائیں نہیں ہوتی، جبھی تو شیطان حاوی ہوتا ہے، بچے بات نہیں مان رہے ہوتے ہیں، دین پہ نہیں چل رہے ہوتے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ بی بی مریم نے جو ہے دعا دی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ تمہاری اور تمہاری ذریت کو جو ہے شیطان کی پناہ میں دیا تھا نا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے پیدائش کے وقت کچوکے نہیں دیے تھے، ٹھیک ہے، صرف ان کو کپڑے سے چھوا تھا، صحیح ہے۔ تو اس لیے بچوں سے کہے جن کی شادی ہوتی ہے کہ تم نے یہ دعا کرنی ہے، تو تم سے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا اولاد، وہ شیطان سے دور رہے گی۔ دعوت ولیمہ، ولیمے کی دعوت، شادی کر کے ایک بہترین رفیقہ حیات کا میسر آ جانا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان کو دلی خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ ولیمہ اس خوشی کے اظہار کا عملی شکل ہے۔ ولیمہ کرنے کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سونے کی گٹھلی کے وزن پر ایک عورت سے شادی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، ولیمہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ولیمہ کیجئے چاہے ایک بکری ہو، دیکھیں ایک بکری ولیمہ کرنی ہے چاہے ایک بکری ہو، یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے دعوت نہیں دی، میں نے تو تمہیں دین سکھایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو مدینہ کی اسٹیٹ کا لیڈر ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، نہیں، بلکہ ان کو دین کی فکر تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے حق مہر تو دے دیا، تو کیا تم نے ولیمہ کیا؟ تو ایک بکری ولیمہ کر دو، ٹھیک ہے۔ کہ ہماری ایک نئی بہن تھی بیچاری، کسی گروپ میں ڈالا تھا، ان کے نصیب میں نہیں ہوگا، ان کو ریکارڈنگ بھیج دی بیچاری، یہ ہماری کنیکشن کے چکر میں، زوم کا کنیکشن تو ٹھیک تھا، لائیو ہم نہیں جا پا رہے تھے، تو وہ بیچاری چلی گئی۔ چلے اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوتا ہے۔ ولیمہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی ازواج مطہرات سے نکاح کے وقت ولیمہ بھی فرمایا، اور کیا کیا، ان کو حق مہر بھی دیا، 500 درہم ان کا ازواج مطہرات کا حق مہر ہوتا تھا۔ لیکن وہ جس نجاشی نے تو زیادہ دیے تھے نا، کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کے شوہر کا، تو پھر آپ سے کے ساتھ نکاح ہوا، تو نجاشی نے ان کو رخصت بھی کیا اور 4000 درہم بھی دیے ایک ان کے آپ کی زوجہ محترمہ کو۔ وہی نجاشی جس کا چلے بتائیں کون سی آیت ہے؟ عظمیٰ جی نے پہلے آئے تھے بس سماؤں والی، جی وَإِذَا سَمِعُوا جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا، تو وہی نجاشی جو ہے حبشہ کا بادشاہ، جہاں ولیمہ سب لوگ ہجرت کر کے گئے تھے۔ ولیمہ کا اچھا ولیمہ کا ہو گیا۔ حضرت زینب کے ولیمے کا ذکر، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے شادی پر ایسا ولیمہ کیا ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی پر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے پر ایک بکری ذبح کی تھی۔ حضرت زینب آپ کی پھوپھیزاد بہن تھی، آپ نے دورہ قرآن میں پڑھا تھا، جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارث سے ہوا تھا، اور جو ہے وہ چونکہ قریش سے تھی تو وہ اس بات کو
قبول نہیں کر پاتی تھی، تو وہ اس وجہ سے حضرت زید سے طلاق ہو گئی، اور پھر جو ہے زینب کی، اور حضرت زید کا نام قرآن مجید میں ہے۔ آج کا ہوم ورک ہے، آپ سرچ کریں اس پہ تنظیم.net پہ کسی پر بھی کہ حضرت زید کا نام کہاں آیا ہے، کس آیت میں آیا ہے قرآن مجید میں۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کی مطلقہ سے حضرت زید کی، آپ کی پھوپھیزاد بہن سی، آپ سسم نے نکاح کر لیا، ایک بکری ذبح کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ام سلمہ کا ولیمہ، حضرت ام سلمہ کا ولیمہ، ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ سب سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی آ رہی ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلمہ، ہاں، حضرت ام سلمہ کا ولیمہ۔ صفیہ بنت شیبہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے شادی پر جو کے 2 سیر کا ولیمہ کیا۔ جو جس کو آپ اس میں ڈالتی ہیں، اس میں ڈالتی ہیں حلیم میں ڈالتی ہیں، تو تھوڑی سی اس میں لیس بہت اچھی پیدا ہوتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ جو اور ویسے بھی جو تو بہت استعمال ہوتا ہے، کھاتے ہیں، بناتے ہیں، تو صرف جو کے 2 سیر پہ ولیمہ کیا۔ دیکھیں کتنے سادہ آپ سسم کی زندگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصتی کے لیے تیار کر کے انہیں حضرت علی کے سپرد کر دیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت علی کے گھر کا رخ کیا۔ وادی کے کناروں سے نرم مٹی جو نرم کنکریوں پر مشتمل تھی اس کا فرش بچھا دیا۔ ماشاءاللہ ہم کتنے خوش قسمت ہے، کارپیٹ ہوتے ہیں ہمارے فرشوں پر، الحمدللہ۔ پھر کھجور کی درخت کی چھال کو اپنے ہاتھ سے دھن کر اس سے ہم نے 2 چھوٹے تکیوں کو بھرا، ایک تکیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، ایک بی بی عائشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا۔ مشکیزہ اور کپڑوں کو لٹکانے اور کپڑوں کو رکھنے کے لیے ہم نے گھر کے کونے میں ایک آڑی لکڑی رکھ دی۔ ہمارے پاس تو کتنے بڑے بڑے خوبصورت اسٹینڈ ہوتے ہیں نا، فارمی کہہ کے اور پتہ نہیں کس کے۔ پھر ہم نے اس تقریب میں شریک ہونے والوں کو کھجور اور منقہ آپ نے دیکھا ہوگا، کشمش سے بڑی قسم کی چیز ہوتی ہے کشمش، کھجور اور منقہ اور خوشگوار پانی سے ضیافت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ولیمے سے بہتر ولیمہ ہم نے نہیں دیکھا۔ کھجور، منقہ اور خوشگوار پانی، ولیمے کی دعوت پر بلانا اور جانا۔ رسول اللہ، میں عربی متن چھوڑی کہ ویسے بھی ہمیں دیر ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمے کے کھانے پر بلایا جائے تو وہ لازماً آئے۔ ولیمے کی دعوت کیسی ہو؟ ولیمے میں اغنیاء کے ساتھ فقراء کو بھی بلایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کا وہ کھانا برا کھانا ہے جس میں خوشحال اور دولت مند کو بلایا جائے اور فقراء کو، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ میں بھی انشاءاللہ ضرور ہماری جو ہے جاننے والوں میں ادھر ادھر پاکستان میں اگر شادی کہیں بھی ہوئی تو ضرور غریبوں کو بلائیں گے، میں بھی آپ۔ ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ولیمے میں سادگی اور آسانی کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھا جائے۔ ولیمہ شوہر کی معاشی حیثیت کے مطابق ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ مرد عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہے، جسم کو ڈھانپتا ہے، عیوب کو چھپاتا ہے، تو حیثیت کے مطابق لباس ہوتا ہے۔ موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، تو ایک دوسرے کو دلہا دلہن میاں بیوی محفوظ رکھیں۔ آرام دہ لباس راحت و سکون کا سبب ہوتا ہے، ایک دوسرے کو آرام پہنچائے، راحت پہنچائے، سکون پہنچائے۔ لباس پر دھبا لگ جائے تو ہر ایک کو دکھانے کے بجائے اسے فوراً صاف کیا جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب نہ دکھائیں۔ شادی کی رات ختم ہوئی، صبح گئی اور جا کے شروع کر دی میرا شوہر تو ایسا ایسا، اور پرائیویٹ زندگی میں جو ہوا وہ دوستوں کو بتانا شروع کر دیا۔ پھر وہ دوست جو ہے پریشان ہو جاتی کہ میرا شوہر تو ایسے تعلقات استوار نہیں کرتا۔ یعنی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہے، ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے عیب کو چھپائیں، جا کے سسرال میں اپنے گھر جا کے اپنے شوہر کی برائیاں، شوہر جا کے اپنے گھر جا کے کہ وہ ایسی تھی وہ ایسی تھی، نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان بہترین لباس پسند کرتا ہے تو ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانپنا چاہیے۔ پہلے ہی ہم نے آیت پڑھی کہ رحمت اور مودت کا رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی میں، تو لباس سے تشبیہ دی ہے۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض، اس تعلق کی خوشگواری اسی وقت تک ممکن ہے جب شوہر اپنی بیوی دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب اور فرائض سے بخوبی واقف ہوں۔
خاوند کے حقوق. خاوند کے حقوق کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے آدمی جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں ہوتی، اس غلام کی جو نماز اس غلام کی جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے، اور جو ہے اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے. پھر فرمایا عصمت و آبرو کی حفاظت کرنے والی حافظات للغیب، سورۃ النساء 34. غیب یعنی غیب مردوں کی موجودگی میں، شوہر کی موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں. عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قول و عمل سے شوہر کو خوش رکھنا. جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو خاص ضرورت کے لیے بلائے جس کے لیے شادی ہوتی ہے اور وہ نہ آئے اور اس بنا پر شوہر رات بھر اس سے خفا رہے، تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. یعنی سیکشول انٹرکورس کے لیے شوہر بلاتا ہے تو ضرور چلا جانا چاہیے. اس نے آپ کو گھر دیے، بچے دیے، سسرالی رشتے دیے، شہری رشتے دیے. یہ بات ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ورنہ تو عورت آئینہ دیکھتی رہ جائے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. ہماری ایک ٹیچر، ہماری جب 10 کلاس ہم نے پاس کیا تو ہماری فیئرویل ہوئی. میں بتاتی ہوں ایک بات، تو ہماری ایک ٹیچر بہت اچھی، مطلب بڑی انٹرنی، تو انہوں نے ہماری جو وہ فیئرویل اس میں کہا کہ بس اب اللہ آپ لوگوں کے اچھی ساتھی عطا فرمائیں، اچھی کالج بھی آپ چلی جائیں، اس کے بعد اگر ابھی کسی کی فوراً ہونی ہے تو سب کو دعائیں دی. تو انہوں نے کہا آہٹ پہ کان ہے، در پہ نظر ہے. آہٹ یعنی کہ آواز پہ کان ہے اور در پہ دروازے پہ نظر ہے، اور آہٹ پہ کان ہے کہ کوئی آیا رشتہ لے کے. آہٹ پہ کان، در پہ نظر. مجھے آج تک ان کی یہ بات یاد ہے. یہ درس پہلے ابھی پچھلے ہفتے کہیں اور بھی میں نے کیا، اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا. انہوں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا تھا تو یہ ڈیٹیل ہم کر رہے تھے رات صبح سے، میں اور عظما سسٹر عظما. چلیے، شوہر کا دل جیتنا. ایک بار عثمان بن مظعون کی بیوی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہایت سادے کپڑوں میں ہے اور کوئی بناؤ سنگار بھی نہیں کیا ہوا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت تعجب ہوا. ان سے پوچھا بی بی کیا عثمان باہر کسی سفر پر گئے ہوئے؟ کیونکہ حضرت عائشہ تو اسما سے، اپنی بہن سے، اسما رضی اللہ عنہ سے ہار مانگا اور سفر میں گئی، ہار کھو گیا. اب حضرت آپ سسن کے لیے پہنا تھا نا، زینت اختیار کی تھی، اور وہ بھی بہن کا ہار. سارا قافلہ ٹھہر گیا اور سب ڈھونڈنے لگے. سب کو پتہ ہے وہ واقعہ. تو ان کو برا لگا کہ کیا تمہارے شوہر باہر گئے جو تم نے سادہ کپڑے پہنے ہوئے. عام طور پر عورت زیب و زینت اس وقت کرتی ہے جب وہ باہر جانے لگتی ہیں یا خواتین کی محفل میں یا بازار جاتے ہوئے، تو اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے. لیکن شوہر کو اس کا حقدار نہیں سمجھا جاتا. اس بات سے اندازہ کیجیے بیویوں کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا کتنا پسندیدہ ہے. اس پہ میرے پاس اتنی مثالیں ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں. میں چاہتی ہوں ساری حدیثیں پوری ہو جائے. بہت دفعہ میں کہہ چکی ہوں کہ اتنا پیسے کپڑے دلواتے ہیں شوہر آپ کو، تو مت سوچے کہ کچن میں اپن مان لیں، کوئی بات نہیں خراب ہو جائے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں، اللہ اس کا حق ہے، اس کے لیے بن سور کے رہیں اور شرم نہ کریں. ساس سسر ساتھ ہیں. کچھ عورتیں کہتی ہیں بچے جوان ہو گئے تو بچیاں بھی اور بویں بھی آپ کو دیکھ کے سوچیں گی کہ میں بھی کروں. ان کو کہیں کہ میں اللہ کا کہنا مانتی ہوں، تم بھی اپنی اس کے لیے تیار ہونا. شوہر کے محبت کا اظہار کرنا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ بولی کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے میں بیمار ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے اظہار محبت پر تعجب سے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوا نہیں ہے، بالکل سچ کہہ رہی ہے. شکر گزاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی نا شکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگ دیکھی اور آج جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. جہنم میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی. صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کا احسان نہیں مانتی. عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر عمر بھر تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی انہیں پا جائے تو کہیں گی کہ میں نے تجھ سے کبھی سکون نہیں پایا. اللہم لا تجلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا، ہم اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی نہ بنے. نیک بیوی کی خوبیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں، بچوں پر نہایت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر بار کی نہایت حفاظت کرنے والی اور امین ہوتی، امانت دار بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ چوری کر لی، چھپا لیا اور پیسے جا کے دے آئی والدین کو وغیرہ وغیرہ. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، پوچھ کے دیں. غریب ماں باپ ہیں یا یہ کہ ویسے تحفہ دینا چاہ رہی ہے تو امین بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور بچوں پہ بہت مہربان ہونا ہے. دوسروں کا غصہ بچوں کو مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ کر کے نہیں اتارا. مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے پاس سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر و نعمت نیک بیوی ہے. جب وہ اسے کسی کام کا کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پر نکاح ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے، جب اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار ہو. 4 مثالی عورتیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کائنات کی بہترین خواتین 4 ہیں. حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ. سسرال سے اچھا سلوک نہ کرنے پر شوہر کا رد عمل. شوہر اپنے ساس سسر یعنی بیوی کے ماں باپ کو نظر انداز کر دے گا، بالآخر دونوں گھروں میں باہمی محبت اور عزت اور احترام کے بجائے گستاخی اور بیزاری اور نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. اس سے نہ صرف بزرگوں کی زندگی تلخ ہوگی بلکہ خود میاں بیوی کے درمیان ایک مستقل جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے گی. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اخلاق سے وہ فتح حاصل کر سکتے ہیں جو بڑی بڑی جنگوں سے حاصل نہیں ہوتی، یعنی دلوں کو تسخیر کر کے ان پر حکمرانی کر سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکی ڈاکٹر ہوتی، ماسٹرز ہوتی، کیا کیا پڑھی ہوئی ہوتی، لیکن سسرال والوں کا دل نہیں جیت پاتی، اس کا علم کام نہیں آتا. بہت کسی بہنوں کا وہ ویڈیو کھلا ہوا ہے، اس کو آف کر دیں ویڈیو. تو بڑی بڑی ڈگریاں سے پھر ماں باپ سوچتے ہیں ہم نے تو اتنا بچی کو پڑھایا لکھایا اور وہ جو ہے سسرال میں کامیاب نہیں ہے. نہیں، حسن اخلاق سے یہ زوم رکھنا کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو یہ ہے کہ اخلاق سے دل جیتنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ظلم ہی نہیں برداشت کرنا چاہیے سسرال جا کے. ابھی ایک شادی ٹوٹی اور وہ انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے شہناز بس آپ کو ایک بات بتانا سے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ لاسٹ مومنٹ تک ایک ایسا گھر تھا نا، پاکستان کی بات ہے، ایسے گھر ہوتے ہیں کہ وہ کمرہ یا پوشن تھوڑا سا دے دیا جاتا ہے نا، بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں. تو اس خاتون نے جو انہوں نے رشتہ کر دیا، اب وہ کہنے لگے ہم اس میں باتھ روم بھی بنا دیں گے، پرائیویسی بھی دیں گے، اور وہ نہیں دے پا رہے. تو کہنے لگی سامان جہیز آ گیا، چیزیں آ گئی بچی کی، ہال بک ہو گئے. تو لڑکے نے اٹھایا، ٹھیک ہے، اس نے لڑکے نے اٹھایا اور کہنے لگے کہ جو ہے لڑکے نے اٹھایا. تو کہ خاتون کہتی ہے میں نے لڑکے سے کہا کہ ابھی تک نہ باتھ روم بنا، اب تو اتنی جلدی باتھ روم بھی نہیں بنے گا اور کمرے کا بھی صحیح انتظام نہیں ہے. تو لڑکے نے انٹرسٹ نہیں لیا. وہ خاتون کہنے لگی کہ ہم نے جو ہے کیا کیا ہے کہ جو ہے توڑ دیا، رشتہ توڑ دیا، کیونکہ وہ سمجھ آ گیا نا کہ لڑکا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں تھیں، ان کو سمجھ آ گیا کہ لڑکا انٹرسٹڈ نہیں ہے. جب انٹرسٹڈ ہوتا تو یہ رشتہ تو پرائیویٹ ہوتا ہے نا، کہ کم از کم میاں بیوی کی زندگی تو پرائیویسی میں ہو نا، سونے کا کوئی انتظام نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے بھی اپنی بچوں سے کہا تھا کہ دیکھو گھر توڑ کے نہیں آنا، کیونکہ میری امی نے بھی کہا تھا کہ مر کے آؤ گی، ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا کہ دیکھو بیٹا میں اب وہ زمانہ نہیں رہا، تم پہ ظلم ہوگا تو میں ضرور ساتھ دوں، کیونکہ بہت ظلم ہو رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کے اپنے گھر ہوتے ہیں، ان کو رہنے کے صحیح جگہ نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ اور لڑکی کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ گندی شندی بیٹھی ہوئی ہے، شوہر سے نہیں ملنے دے رہے ہوتے ہیں، تیار نہیں ہونے دے رہے ہوتے ہیں،
اس کو اس لیے لاتے ہیں کہ وہ گھر کے کام کرے، وہ اس لیے نہیں آتی۔ دین اسلام میں ہے کہ شوہر اس کو گھر دے، شوہر اس کو اپنا گھر دے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا گھر دے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بیٹے کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدمت کرے۔ اگر وہ کر دیتی تو ثواب کمائے گی، تو ہماری بچیاں دین پہ ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ باہر اگر میں خیر بانٹوں تو میں کیوں نہ ان کی خدمت کروں، لیکن غلاموں کی طرح۔ ایک جگہ ایسی شادی ہوئی کہ وہ طلاق ہو گئی، اس خاتون نے، کراچی کی بات بتا رہی ہوں، یہ سارے تجربے میں نے خود دیکھے ہیں اور خود دیکھے آنکھوں سے، کہ انہوں نے ماسی بھی نکال دی۔ وہ لڑکی ڈاکٹر پڑھی لکھی، اس کو کہے تم ہاؤس جاب پہ نہیں جاؤ گی، تم اس پہ نہیں جاؤ گی۔ اللہ، میں نے سوچا ایسی ڈاکٹر مجھے مل جاتی تو اس کو تو میں دین کے علم، دنیا کے علم، اس کو کھانے دیتی، اس کو خدمتیں کرتی، خود کر سکتی، تو نوکر چاکر رکھ دیتی۔ اتنی پڑھی لکھی لڑکی، وہ بیچاری کیا کرے؟ ماں باپ نے رشتے داروں میں کبھی برتن بھی دھو رہی ہے، اس کے وہ بھی کر رہی ہے، اور جانے آنے بھی اس کو نہیں دے رہے ہیں، والدین کے گھر نہیں دے رہے ہیں۔ بہرحال وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ بہت مشورے ہوئے خاندان میں ہمارے، اور پھر یہ کہ فائنلی ساروں کا اپروول یہی آیا کہ بھائی یہ تو شوہر سے بھی نہیں ملنے دیتی، وہ باہر چلا گیا اس کو کمائی کے لیے۔ اچھا، اور یہ بھی ہو رہا ہے میری بہنوں کہ باہر چلے جاؤ ہمارے ملکوں میں، وہاں سے پیسہ بھیجو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 4 اپنی آرمی کے رول رکھے کہ 4، اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو 4 مہینے سے زیادہ بیوی الگ نہیں، وہ بھیج دیتے تھے، فوجیوں کو گھر بھیج دیتے تھے۔ میری بہنوں کیا کروں، مجھے سب بتانا پڑ رہا ہے، لیکن اگر اچھا چل رہا ہے تو بیٹیوں کو ساتھ مت دے۔ اور خامہ خواہ کی وہ آ کے شکایتیں کر رہی ہیں کہ کھانا کم ہے، کپڑا کم ہے، تو آپ کو پتا ہے، آپ نے دیکھ کے دیا ہے، بچے کی لڑکے کی تنخواہ ہی اتنی نہیں ہے، آپ امیر ہیں، آپ نے بہت دیا ہوتا ہے، باڈو بھرے ہوئے تھے، بند نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا ہوتا ہے نا۔ اور بے فضول بھی باتیں جو مائیں بہت فون سنتی ہے تو پھر وہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فون بچیاں کریں گی، لیکن آپ جج کریں کیا، تو ظلم ہی نہ ان کو سہنے دیں کہ لیگل رائٹس ہی نہ ہو، کمرے نہیں ہے، شوہر بیٹھ کے بات نہیں کرتا ہے، بیوی کے جو تعلق ہوتے وہ نہیں بتایا جا رہا ہے، اور وہاں جو ٹوٹی جس نے برتن بھی دھلائے، چولہے بھی صاف کرائے۔ دیکھیے کوئی کام عیب نہیں، چولہا میں بھی صاف کرتی ہوں، برتن میں بھی صاف کرتی ہوں، لیکن بڑا خاندان ہے، 8-10 کی فیملی ہے، اور وہ برتن دو لاکھ ہو رہی، یعنی آپ کے پاس معاشیت تھی وہ بھی آپ نے نکال دی، اور کوئی ہیلپ بھی نہیں کر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسے بھی گھرانے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، سنت ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ میری بہنوں، میری باتوں کا غلط مطلب نہیں لیجیے گا، لیکن سارا بوجھ اس لڑکی پہ تھا، جیسے کہ گویا کہ ایک اس کو وہ بنا کے لائے تھے کہ وہ کام کرے گی، کہ بھئی آپ بھی تو ہاتھ ایسے نہیں افورڈ کر سکتے، ماسیاں نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، تو پھر اور لوگ مل کے مدد کریں، ٹھیک ہے۔ ہم بھی خود کر رہے ہیں، یہاں پہ چولہے بھی دھو رہے ہیں، واش روم بھی دھو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پڑھی لکھی بہنیں بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ کہ کنٹریبیوشن سب کا ہونا چاہیے، گھر کے کام کو میں عیب نہیں کہہ رہی ہوں کہ پڑھی لکھی جو ہے ڈاکٹر انجینئر جو نہیں کام، ایسا نہیں۔ بچی کو نا، میں نے اپنی بچیوں کو تعلیم دی تھی، لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ایک لڑکی میں نے دیکھی، میں بتا دوں آپ کو، اتنی دکھی شادی میں ملی، والدین بھی ہیں اس شادی میں، پاکستان کی بات کر رہی ہوں، کہتی میں نے سالوں سے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا کیونکہ یہ کما کما کے یہاں بھیج رہا۔ شادیاں اس لیے نہیں ہوتی، میاں بیوی کو ساتھ رکھیں، اس طرح ان کو نہ تڑپایا جائے نا، یہ چیزیں آپ بھی۔ اچھا، اب یہ ایک سلائیڈ آ گیا، یہ خرافات ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے، اسکرین شاٹ لے لیں، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا۔ جس شادی میں یہ سب کچھ کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق کیا ہوگی، اپنے آپ سے میں بھی سوال کروں گی، آپ بھی سوال کریں گے، ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ سب کو پتہ ہے۔ بس اب بیوی کے حقوق کے بعد ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت ٹائم ہو گیا آپ کا۔ بیوی کے حقوق، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت کے کہ جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے، اور اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، انہیں مارو تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے، یعنی وہ بدفعلی کرتی ہیں، کوئی بہائی کا کام کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مار سے مطلب یہ ہے کہ مسواک کی مار، ان کو شدید چوٹ نہ آئے، اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگے تو ان کو خواہ مخواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو سنو، تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے حقوق تم پر اوپر ہیں۔ خوش گمانی،
اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، اب اگر اللہ نے اس میں بہت سی کچھ بھلائی رکھی ہو، اولاد میں ایک نکلے صدقہ جاریہ وہ اولاد کو بنا دے، نفرت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری پسند آئے۔ میں نہ عربک پڑھی نہ حوالے دے رہی ہوں۔ اے لوگو سورۃ التغابن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے۔ بیوی بھی غلطی کرے گی، بچے بھی غلطی کریں گے، وہ تمہارے دشمن ہیں، تو دشمن ان سینس کہ ان کی محبت میں حرام کمانے نہ چلے، بڑی بڑی گاڑیاں اور گھر اور فیسلٹیز دینے کے لیے، بڑے بڑے گیجٹس جو ہے دینے کے لیے، اچھے موبائل فون، اور آپ کی حیثیت نہیں ہے اور آپ حرام لے رہے ہیں، کریڈٹ کارڈز لے رہے ہیں سود، اور اس پہ تو وہ نہ کرو، سختی نہ کرنا۔ عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سلوک کرو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے، اسے سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اگر اسے چھوڑے رکھو گے، چھوڑ کے رہو تو ٹیڑھی رہے گی، بس تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ جذبات اور مشاغل کا خیال رکھنا۔ بس عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی تھی، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تھے تاکہ میرے ساتھ کھیلے۔ کتنا یعنی بیوی کے جذبات کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ میں خوش نصیب ہوں۔ ویسے ہمارا کلب ہوتا تھا ہماری کمپنی کا، تو ہمیں میرے شوہر ہمارے ساتھ گیم بھی کھیلتے تھے، میری بچیوں کے ساتھ۔ ریان عفاف تو پیدا نہیں ہوئے تو 3 بچیاں تھیں، 6 سال میں تینوں پیدا ہو گئی تھی، تو ماشاء اللہ وہ کھیلتے بھی تھے ہمارے ساتھ، ہمارے اس کا بھی ذوق کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد تعلیم و تربیت۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو شوہر تعلیم و تربیت بھی کرے گا، حتیٰ کہ نوکر چاکر ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت کرنی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اپنے شوہر کو ضرور اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کہتے اٹھو نماز پڑھو۔ جو ایک دوسرے کو محبت کرنے والے میاں بیوی ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو نماز کے لیے، جھگڑا ہی نماز کا ہوتا ہے، کہ لڑائیاں جو یہ نہیں ہوتی ہے اس کو وہ دے دیا، اس کو وہ دے دیا، اپنے گھر والوں کو تم نے دے دیا، وہ کہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کو دے دیا، نہیں، کیا ہے، نماز کے لیے لڑائی ہوں کہ آپ نے مجھے نہیں اٹھایا، آپ کیوں نہیں مجھے اٹھایا، بچوں کو بھی اٹھائے، بچوں کو تو ضرور اٹھائیں۔ اگر بچوں کو آپ فجر کے وقت سونے دیتی کہ آج کل چھٹیاں ہیں، ایگزام کے وقت بیچاروں نے اتنا پڑھا، تو گویا کہ وہ جو بلینکٹ اوڑے ہوئے نا بچے چادر، وہ آگ کا بلینکٹ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کا حساب پہلے ہوا۔ گھر کے کام میں مدد کرنا۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ گھر کے کام میں کاج میں مصروف رہتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اور دیکھیے یہ ہاؤس بھی بنا ہوا، دیکھ لیں اتنا پیارا ہاؤس، اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہاؤس عطا فرمائے، جنت الفردوس میں بھی جگہ عطا فرمائے۔ چلے اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، آپ ساری اینڈ کی دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تو دنیا کا گھر ہے، اس سے بہتر ہم سب کو جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے، اور جو بچیاں بیاہ کے جانے والی ان کے لیے ان کو بھی عطا فرمائے۔ پھر الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس کے فضل اور انعام سے نیک کام انجام پاتے ہیں۔ شادی نیک کام ہوتا ہے، تو جب بھی شادی ہو یہ دعا آپ پڑھیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگے اگلا سلائڈ دیکھیں، آپ دکھاتی جائیں میں بولتی جا رہی ہوں، اگلا سلائڈ دکھا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم واوقاتکم واہلکم ومالکم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا اور بیٹھنا اور پسند قبول کرے، آپ کے رزق میں برکت دے، علم میں برکت دے، اور مال میں برکت دے، ٹائم میں برکت دے، رزق میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کچھ کہنا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو